بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آفتاب اتاری آپ سے بات کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنے ایگزامز کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج آپ سے بہت اہم جو ہے وہ باتیں کچھ انکم ٹیکس کے ریلیٹڈ کرنی ہے، جس میں کچھ اس کے فیل ہونے کی وجوہات سب سے زیادہ جو سیپلی آتی ہے نا بی کام پارٹ 2 میں، وہ انکم ٹیکس میں آتی ہے۔ تو بی کام پارٹ 2 کے اس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ سیپلی کیوں آتی ہے، اس کی چند ایک وجوہات کے اوپر بات کریں گے اور کچھ اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جناب ہم کس طرح سے پھر اس کی تیاری کریں کہ یہ ہمارے لیے سبجیکٹ جو ہے وہ ایزیلی ہم پاس اس کو جو ہے وہ کر سکیں۔ تو جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ سیپلی کیوں آتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ سیپلی اس لیے آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جب پیپر کو تیار کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ اس کو تیار کرنے کا جو طریقہ اس کا ہوتا ہے، اس کا وہی جو ہے وہ ابتدائی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیسے ٹھیک نہیں ہوتا؟ وہ اس طرح سے کہ جناب 20 نمبر کا پیپر میں انکم ٹیکس کا نومیریکل آتا ہے جو کمپلسری ہوتا ہے۔ کتنے مارکس کا؟ صرف 20 مارکس کا۔ اور 80 نمبر کا بقیہ پیپر ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ 20 نمبر کے پیچھے ایسے پڑھتا ہے جناب، اس کے لیے اکیڈمی بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پریشان بھی ہے، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے میری انکم ٹیکس کے نومیریکل کی تیاری کروا دیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر دیتا ہے نومیریکل کے اوپر، اور جو 80 نمبر کا بقیہ پورشن ہے اس کو وہ فوکس ہی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی، وہ 20 نمبر کا نومیریکل اٹیمپٹ کرنا پیپر میں ضروری ہے، وہ 100% صحیح ہونا جو ہے یہ پیپر میں ضروری نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کی کتنی ہی اچھی تیاری ہو، انکم ٹیکس کے نومیریکل میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایگزامینر ضرور ایڈ کر دیتا ہے کہ بھلے بھلے جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں اب ہوا تو کیا ہوا، یہاں سے اس کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ 80 نمبر کے پیپر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ 80 نمبر کے پیپر کے اوپر فوکس بھی اتنا ہی کرنا چاہیے جتنے یہ مارکس ہیں، ٹائم زیادہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور وہ جو 20 نمبر کا انکم ٹیکس کا نومیریکل ہے، اس کے لیے ٹائم بھی 20 نمبروں والا ہی نکالنا چاہیے۔ آپ جناب انکم ٹیکس کے نومیریکل کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، تیار کریں گے اسے بھی، ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ دیں گے، بلکہ میں نے انکم ٹیکس کے نومیریکل کے کمپلیٹ رولز جو آپ کے اس سال کے پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہیں، وہ رولز جو ہیں وہ میں نے تمام کے تمام جو ہیں وہ 5-5 7-7 منٹ کی ویڈیو، چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے تو کوئی 20-22 ویڈیوز کی صورت میں تمام رولز کو جو ہے وہ کور کیا ہے۔ اگر آپ ان رولز کو اچھے سے جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انکم ٹیکس کا نومیریکل جو ہے وہ کافی حد تک آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ جو چیزیں رول میں فرض کریں نہ ڈسکس کی گئی ہوں، کوشش کی گئی ہے کہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کوسچن کے اندر موجود ہے، نومیریکل میں موجود ہے، لیکن سارے کے سارے رولز آپ نے دیکھ لی ہیں، اس میں موجود نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ اس کو اپنے نومیریکل کے مطابق اس سے ایک نئے پوائنٹ کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ باقی آپ رولز کو ساتھ ساتھ تیار کریں، یاد کریں۔ میں نے پوری پلے لسٹ جو ہے وہ انکم ٹیکس کے نومیریکل کے رولز کی اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور وہ اسی سال کے لیے ہے، 2022 کے پیپر کے لیے ہے۔ آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ بہرحال موو کرتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ تو ایک پوائنٹ آپ نے بہرحال ذہن میں رکھ لینا ہے، کیا؟ وہ یہ کہ جناب 20 نمبر کے نومیریکل کے لیے آپ نے 20 نمبروں جتنا ہی پریشان ہونا ہے، اور 80 نمبر کے پیپر کے لیے 80 نمبر جتنا پریشان بھی ہونا ہے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اتنا ٹائم بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے۔ اور پیپر میں بھی جب آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے نا تو نومیریکل کو اینڈ پہ اٹیمپٹ کیجیے گا، پہلے 4 جو آپ کے کوسچنز ہیں ان کو اٹیمپٹ کر لیجیے گا۔ اچھا، پیپر کا اس کا پورشن کس طرح سے آئے گا؟ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، آپ کی 20 نمبر کی انکم ٹیکس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کنفرم پیپر میں آنی ہے، 20 نمبر کی سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کنفرم پیپر میں آنی ہے، اور 20 نمبر کی ایگزمپشنز، یہ بھی جو ہے یہ ڈیفینیشن کی طرح کا ہی ایک کوسچن ہوتا ہے، یہ بھی پیپر میں جو ہے وہ عام طور پہ پوچھتا۔ تو چلیں اس کو عام طور پہ کو تھوڑی سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو جو پہلے دو میں نے بات کی ہے، سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن اور انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن، یہ پیپر کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو جناب آپ ان کو اچھے سے جو ہے وہ تیار کریں، یہ 40 نمبر ہیں آپ کے۔
یہ 40 نمبر. اس کے بعد اب 2 اگر مزید تھیوری کے کوسچن جو ہے وہ کر لیں گے تو آپ کے 80 نمبر کا آپ نے کام کر لیا. اور 20 نمبر کا جو انکم ٹیکس کا نومیریکل کمپلسری ہے اس کو ہم کر لیں گے. سیل ٹیکس کا کمپلسری نہیں ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ کو میں اس کی عام طور پہ وہ کم کہتا ہوں کہ وہ اب تم تیار کرو، کیونکہ وہ کمپلسری نہیں ہے. تو خواہ مخواہ آپ نومیریکل میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر کے تو اپنا سارا نومیریکل غلط کروا دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لکھ کے آ جائیں تاکہ وہ 2-4 نمبر ہی صحیح لیکن ملیں تو صحیح. ہاں یہ یاد رکھیں، یہ ایگزامینر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے نومیریکل کے جتنا کام آپ نے ٹھیک کیا مارکس دیتا یا نہیں دیتا. بی کام میں جو ہے وہ آپ کے اچھی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت کا اچھا ہونا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. لہٰذا پیپر کے تیار کرتے ہوئے جناب آپ اللہ سے دعا بھی ہرگز مانگنا مت بھولیں، اور پیپر کی تیاری جو ہے اس میں اللہ سے بھی مدد مانگیں تاکہ مالک جو ہے وہ ہماری قسمت کو بھی اچھا کرے. بہرحال بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. تو جناب اب امپورٹنٹ کوسچنز کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز. 2 باتیں اب تک میں آپ کو میجر بتا چکا ہوں کہ جناب آپ کے انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن اور سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن 40 نمبر کنفرم، اور نومیریکل کے ریلیٹڈ کیا آپ نے اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنانی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پیپر میں بیٹھ کے بھی کیا اور پیپر تیار کرتے ہوئے بھی کیا اس کو کرنا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. لے جناب اب بات کرتے ہیں امپورٹنٹ کوسچنز کی. اگر آپ یہ کچھ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو آپ اچھے سے تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو پیپر ہے وہ اچھے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. تو جناب وہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ کوسچنز جو ہیں وہ کون سے ہیں، موو کرتے ہیں اپنے پہلے کوسچن پہ. تو جناب علی آپ کا جو پہلا کوسچن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے ہمارے پاس 2 کوسچن ہیں. ایک ہے سیل ٹیکس 2 کوسچن ہیں، 3 بلکہ اس کو بولیں. 3 کوسچن میں سے ایک عام طور پہ وہ پیپر میں پوچھے گا. وہ 3 کون کون سے ہیں؟ ایک ہے FBR، CIR اور ایپلٹ ٹرائبونل. ان تینوں میں سے ایک کوسچن وہ پیپر میں پوچھتا ہے. اس دفعہ جو سپلیمنٹری پیپر تھا جو 2021 کا سپلیمنٹری تھا لیکن وہ 22 میں ہوا تھا، تو جناب اس سپلیمنٹری پیپر میں اس نے FBR کو جو ہے وہ پوچھا ہوا ہے. اور جو اینول پیپر تھا نا 2021 کا، اس میں اس نے جناب ایپلٹ ٹرائبونل کو پوچھا ہوا تھا. تو اگر آپ ان دونوں کو دیکھ لیں کہ جناب اس نے اینول میں پوچھ لیا ایپلٹ ٹرائبونل اور FBR کو پوچھ لیا اس نے اس میں سپلیمنٹری میں، تو جناب پھر اس دفعہ جو زیادہ اہم بن رہا ہے وہ CIR بن رہا ہے، کمشنر آف انلینڈ ریونیو. اس کی پاورز اور فنکشن یہ آپ کا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو پہلے تیار کیجئے گا. یہ جو 2 ہیں FBR اور ساتھ میں ایپلٹ ٹرائبونل، اس کو بعد میں دیکھیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد موو کریں اپنے اگلے ٹاپک پہ. وہ اگلا ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے جی اپیلز 2 ہیں. ایک ہے اپیل ٹو CIR اور ایک ہے اپیل ٹو ایپلٹ ٹرائبونل. ٹھیک ہے جی. اس نے جو لاسٹ ٹائم اپیل پوچھی ہے اینول پیپر کے اندر، وہ جناب اس نے پوچھی ہے ایپلٹ ٹرائبونل کو اپیل. ٹھیک ہے جی. تو جو سپلیمنٹری پیپر تھا، سپلیمنٹری پیپر میں اس نے جو ہے وہ اپیل پوچھی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے اپیل پوچھی ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب آپ جو ہے وہ CIR کی اپیل جو ہے وہ کریں، یہ پہلے کر لیں، اور ایپلٹ ٹرائبونل کو جو اپیل کی جاتی ہے وہ آپ جو ہے وہ بعد میں تیار کر لیں. لیکن یہ 2 اپیلز ہیں، ان دونوں اپیلز میں سے عام طور پہ ایک کوسچن پیپر میں پوچھتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک کوسچن ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن کو سبمٹ کروانے کے لیے، فائل کرنے کے لیے کون کون سی لیگل پروویژنز ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو جو ہے وہ جناب آپ اچھے سے جو ہے وہ تیار کیجئے گا. سیٹ آف اینڈ کیری فارورڈ لاسز، یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو جناب آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ دیکھیے گا. اس کے علاوہ جناب آپ کے پاس ایک کوسچن ہے، وہ ہے جو سیلریڈ پرسن ہے وہ کون کون سے الاؤنسز انجوائے کرتا ہے. الاؤنسز انجوائڈ بائی اے سیلریڈ پرسن یا پرکوزٹس انجوائڈ بائی اے سیلریڈ پرسن، اس کے اوپر جناب آپ ایک ڈیٹیل نوٹ لکھیں. تو اگر آپ انکم ٹیکس کا نومیریکل جب تیار کریں گے نا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جناب ہاؤس رینٹ الاؤنس، کنوینس الاؤنس، انٹرٹینمنٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، تو مختلف قسم کے الاؤنسز ہیں. ان الاؤنسز کی ڈیٹیل جناب آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کا ایک سوال تیار ہو جاتا ہے. یہ سوال اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے. اس کوسچن کو ایسے بھی پوچھ سکتا ہے، رائٹ ڈاؤن دا ٹریٹمنٹ آف دا فالوئنگ.
تو وہ نیچے 3-4 جو ہے وہ الاؤنسز دے دے اور بولے اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لکھ کے اسے دکھائیں گے پراپر پیراگرافس کی صورت میں اچھے سے. بی کام کے بچے کو لکھنا تو آتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا ہنٹ دے دو، لکھ میں خود لوں گا. تو جناب آپ کو ہنٹ جو ہے وہ آپ نے ذہن میں لے کے جانا ہے کہ اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ ٹریٹمنٹ لکھیں، نومیریکل نہیں پوچھ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ لکھیں، تو پھر ٹریٹمنٹ ہم اس کی کیسے لکھیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ میرے بھیا ایک کوسچن آپ کا بڑا اہم اس دفعہ کے لیے جو بن رہا ہے وہ ہے آپ کا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کی ٹائپس اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، یہ آپ پروویڈنٹ فنڈ کو جو ہے وہ اچھے سے تیار کیجئے گا. یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، لیکن اب کچھ مزید ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ جناب کون کون سی ہیں؟ ایک کوسچن ہے جی، ویریس ٹائپس آف ریلیفس اور ٹیکس کریڈٹ کلیمڈ بائی اے سیلریڈ پرسن. یہ آپ کوسچن کو اچھے سے تیار کیجئے گا. ڈیپریسیشن الاؤنس اس نے آلدو کہ پوچھ لیا ہے 2021 کے اینول پیپر میں، لیکن وہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے، پھر بھی آپ لہٰذا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جناب علی آپ کے پاس کوسچن ہے allowable deductions انڈر سیکشن 15A. یہ allowable deductions کا کوسچن جو ہے وہ آپ تیار کیجئے گا میرے بھیا. اس کے علاوہ جناب علی ہم تھوڑا سا مزید آگے موو کریں تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ڈیپریسیشن الاؤنس، میں نے پہلے آپ کو بہرحال بتا دیا ہے. ایگریکلچر انکم کی ٹائپس اور ایگریکلچر انکم کی ایگزامپلز، وہ کون سی انکمز ہیں جو لگتا تو یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ہے لیکن وہ ایگریکلچر انکم ہوتی نہیں ہے. ایگریکلچر انکم ایک امپورٹنٹ کوسچن. ہاں ایک اور زیادہ اہم کوسچن وہ ہے ریزیڈینشیل سٹیٹس، کمپنی کا اور انڈیویجول پرسن کا، ایسوسیشن آف پرسن کا. وہ ایک پورا ڈیفینیشن کے اندر بھی یہ سوال ہے، لیکن اسی ڈیفینیشن کو اگر زیادہ ایکسپلین کر دیا جائے تو آپ کا جو ہے وہ ریزیڈینشیل سٹیٹس کے حوالے سے ایک لانگ کوسچن بنتا ہے، اس کو جو ہے وہ جناب آپ اچھے سے تیار کیجئے گا. اس کے علاوہ ٹائپس آف اسیسمنٹ، یہ اس نے سپلیمنٹری جو 2022 کا تھا اس میں پوچھ لیا، لہذا اب میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، آپ برحال ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیجئے گا. انکم فرام ادر سورس، اب دیکھیں یہ جو کوسچن آپ سے اس وقت شیئر کر رہا ہوں نا، یہ پیپر کے لیے اس وقت موجودہ پیپر کے لیے اہم نہیں ہے، لیکن اس طرح کا وہ کوئی بھی کوسچن پوچھ سکتا ہے. اب سنیے گا کیا تھا اس نے کوسچن. یہ پوچھا تھا کہ انکم فرام ادر سورس کا مطلب کیا ہے اور اس کی نا آپ 10 ایگزامپلز دیں. تو انکم فرام ادر سورس اگر اس نے پوچھا تو وہ جناب انکم فرام بزنس بھی پوچھ سکتا ہے، وہ انکم فرام کیپٹل گین بھی پوچھ سکتا ہے، وہ انکم فرام آپ کا پراپرٹی بھی پوچھ سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کوسچن پوچھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو اس دفعہ سپلیمنٹری ہوا ہے 2022 کے اندر جو ہوا تھا 21 والا پیپر، اس میں اس نے یہ والا کوسچن جو ہے وہ پوچھا ہوا تھا. تو امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اوورآل جو آج کی سٹوری ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے پیپر کو تیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کی جناب پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ پاس پیپرز کو اگر آپ کنسلٹ کریں تو آپ سب اپنا وہ ایک بنا لیں ہوم ورک. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. کیا اسائنمنٹ ہے کہ جناب آپ اگر پچھلے 6-7 سالوں کے پاسٹ پیپر لیں گے نا تو اس کے اندر سے جو ڈیفینیشنز آپ کی نکلیں گی نا سیل ٹیکس کی اور انکم ٹیکس کی، وہ بمشکل 20-21 اتنی کو نکلیں گی. وہی اس نے دوبارہ بار ریپیٹ کی ہیں. تو اگر آپ وہی 20-22 یا 21 ڈیفینیشنز تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اوکے ہو جائے گا. تو یہ میرے اسٹوڈنٹس کچھ آپ کے لیے ایڈوائسز تھیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو جو ڈسکس نہ ہوئی ہو کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلیں. تو بہرحال پیپر کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی آپ کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے. کیپ واچنگ آفتاب اتاری آفیشیل، لائک کر دیں. تھینک یو سو مچ.